بہت عزیز دوستوں، مخلص کرم فرما بزرگوں اور نہاروں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو تلاش کرنے کا جذبہ عطا فرمایا. یہ ہم سب جانتے ہیں. جی بسم اللہ. آدم و حوا کا جو مقام ہے، آپ نے فرمایا کہ جی ہم سب جانتے ہیں کہ آدم و حوا کا جو مقام ہے، آدم و حوا کا جو مقام ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد پر جب ہم اور فکر کرتے ہیں تو یہ آدم کی اولاد ایک بہترین تخلیق اور بنیاد ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ ہوا. اماں حوا کا تذکرہ آیا اور بالآخر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہترین مقام عطا فرمایا. لیکن میں پھول پتیوں میں اور جنت کے نقشوں میں ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس بلڈنگ میں تمام اچھی چیزیں، اچھی باتیں، اچھی مخلوق کے ساتھ ایک پابندی ہے، اور وہ پابندی ہے کہ ہزاروں لاکھوں درختوں کے ہجوم میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا اور نہ کھوج لگانا کہ بھئی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. مختصر یہ سمجھے کہ جنت میں لاکھوں کروڑوں درختوں کی موجودگی میں ایک درخت ایسا ہے جو ہمارا وقت رنگ تبدیل کرتا ہے. ابھی وہ سرخ ہے، تھوڑی دیر میں زرد ہے. آدم علیہ السلام سے سیر ہوا اور وہ اس درخت کے قریب جب تشریف لے گئے، انہوں نے رنگ کی مسلسل تبدیلی کو دیکھا اور ہر رنگ میں ایک نئی تکنیک دیکھی. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں پہلے یہ رنگ آیا کہ یہ رنگ سرخ ہے، بہت خوبصورت، شفاف، چمکدار سرخ رنگ. اور
کر ہی رہے تھے کہ وہ رنگ تبدیل ہو گیا اور سرخ سے ایک دم نیلا ہو گیا. وہ نیلا رنگ سرخ رنگ سے زیادہ دلچسپ تھا. اس میں آدم علیہ السلام میں غور کیا، فکر کیا کہ یہ تو سرخ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ابھی یہ غور و فکر کر ہی رہے تھے کہ رنگ کیا ہے کہ رنگ پہ تبدیل ہو گیا. قصہ کوتا تبدیل ہوئے، اس کی شاخوں میں، اس کے پتوں میں، اس کے پھول میں، اس کی سانس میں، کہ آدم علیہ السلام کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ رنگ جو ہے سرخ ہے، اب جب سرخ سے نیلا ہے تو یہ نیلا ہے. یعنی ان کے اندر ایک شک پیدا ہو گیا کہ رنگ کیا رنگ ہے، نیلا ہے. نیلے سے وہ سمجھ ہو گیا. آپ اس کو غور کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، لاشمار اس کے اندر خوبصورتی کے پھول لگائے، درخت بنائے. ایک درخت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا. لیکن آدم علیہ السلام نے جب غور کیا تو یہ رنگ بے رنگ ہو گئے. آپ غور کیجیے پھر کیا ہوا، کیا ہوا. تو ذہن میں بات آتی ہے. ہوا یہ کہ ایک سرخ رنگ ہزاروں رنگوں میں تبدیل ہو گیا. ہزاروں رنگوں میں تبدیل ہونے کا مطلب ہے کسی ایک رنگ پر یقین نہیں رہا. جتنے بھی رنگ تھے اس میں یقین ہو. اس بات پر آپ غور کیجیے، یعنی یقین کی جگہ شک پیدا ہو گیا، بے یقینی پیدا ہو. اب کبھی وہ کہتے تھے سرخ ہے، کبھی وہ کہتے تھے نیلا ہے. اور اس سے آدم علیہ السلام کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا. جب دیکھا نیلا ہے تو نیلا کہہ دیا، اور نیلے کو نیلا ہی سمجھا. اس میں رنگوں میں مسلسل تبدیلی ہوتی ہے. تو سرخ رنگ کا جو یقین ہے وہ بے شمار رنگوں میں تقسیم ہو گیا. بے شمار رنگوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ یقین ٹوٹ گیا. یعنی اس بات کا یقین نہیں رہا کہ یہ رنگ کون سا ہے، اور یہ بھی یقین نہیں رہا کہ یہ رنگ سرخ نہیں ہے، نیلا ہے، نیلا نہیں ہے گئے. یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی، اس سلسلے میں ہمیں سوچنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں درختوں میں ایک درخت ایسا بنایا جس پر غور و فکر کرنے سے ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے
ہم کہتے ہیں نیلا ہے، ابھی کہتے ہیں اس کو ابھی ہم کہتے ہیں کوئی اور۔ آپ اس بات سے کیا سمجھے؟ آپ اس بات سے کیا سمجھے؟ یہ میں قرآن شریف آیت پڑھ کے اس کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں کچھ تو بولوں بھائی، یہ سمجھے کہ کسی ایک سرخ رنگ کا نہیں چھوٹا، اور یقین سب کے اوپر سے یقین کرے، یقین جو کیا تو ابھی ہم نے کہا سو ہے نہیں، یہ تو نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ شک پیدا ہو گیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا ہے ذالک کتاب، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، ذالک کتاب لا ریب، لا مانے نہیں، ریب مانے شک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو جب جنت ہے یہ پڑھا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک درخت کی جڑیں مضبوط ہو گئی کہ شک ہے، اور یہ شک بڑھتے بڑھتے جنت کی فضا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علامہ اکرامات موجود ہیں ان میں بھی شک پڑے۔ اس بات کو اور سے سمجھیے، میں پھر آگے بات کرتا ہوں۔ اس کا یہ آیت میں نے پڑھی، اس کا مطلب آپ لوگ کیا سمجھے؟ میں کچھ تو بولوں، یعنی جنت میں شک نہیں ہے۔ جب اس درخت کی رنگینی کو دیکھا اور اس رنگینی کو مسلسل تبدیل ہوتے دیکھا تو ذہن میں کیا بات آئی؟ بھائی ذہن میں کیا بات آئی؟ یہ کوئی بہت مشکل مسئلہ ہے بھائی، ایک جگہ 10 رنگ ہے اور وہ 10 الگ الگ تبدیل ہو رہے، تو آپ اس رنگ کو کیا دیں گے؟ رنگ تبدیل ہو رہے ہیں، جب رنگ تبدیل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے اب رنگ کی انفرادیت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رنگوں میں سب سے اچھا رنگ ہمارا۔ پہلی بات جو ذہن میں آئی وہ کیا آئی؟ کیا بھائی یہ دیوار میں سرخ رنگ ہے، اس میں بھی نیلا ہو گیا، نیلا کے اوپر سبز ہو گیا، تو کیا تبدیلی بات ہوگی؟
موضوع والا چھڑ گیا بھائی، یہ دیوار ہے، اس کے اوپر آپ نے سفید ہے، سفید کے اوپر آپ نے سرخ کر دیا، سرخ کے اوپر آپ نے نیلا کر دیا، نیلے کے اوپر سبز کر دیا، رنگ تو سب موجود ہے، لیکن اصل رنگ کہاں گیا؟ اصل رنگ کہاں گیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے نا، سیدھی بات ہے یار، سفید رنگ ہے، اس کے اوپر آپ نے کالا کر دیا، سفید چھپ گیا، کالا غائب ہو گیا، اس کے اوپر ایک اور رنگ کر دیا، وہ غائب ہو گیا، دوسرا چھپ گیا۔ یعنی آپ یہ یقین کی دنیا میں اصل سفید رنگ کو آپ اتنے ہی رنگوں کا نام دے رہے ہیں، تو یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ تو میری سوچ رہا ہے، آپ اپنی مانتے ہیں۔ جی میں بتاتا ہوں۔ جی عارف بتائیں کیا جواب دیا ابا کی بات کا؟ چھپ گیا، لوگوں نے کہا چھپ گیا ابا، چھپ گیا، جی لوگوں نے کہا چھپ گیا، چھپ گیا، جی تو جو اصلی سفید رنگ تھا وہ پردے میں چلا گیا، یہ ہوتا ہے، تو رنگ اصلی سفید ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جب سفید رنگ چھپ گیا تو آپ کس رنگ کے؟ لال ہے، پیلے کالے ہیں، کیسے؟ جو بھی رنگ چھا گیا وہ ہے۔ عام طور سے لیکن زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ایک آدمی ہے، اس کا اصلی رنگ سفید ہے، اب اس میں 10 رنگوں کی طے ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقت سفید ہے لیکن ایلوژن نظر آ رہا ہے۔ نہیں کہیں گے بھائی، وہ کہیں گے نیلا ہے، تو وہ جو 10-11 رنگ اوپر نیچے آ گئے اس کا کیا ہوگا؟ وہ نفی ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھنا ہے؟ آگے چلو۔ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے مجھے بتاؤ تو۔ وہ ابا پوچھ رہے ہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے بتائیے۔ آگے چلو نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رنگوں میں سب سے اچھا رنگ اللہ کا، جو جس چیز میں رنگ تو بدل ہوگا وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اچھا لگے تو وہ اچھا ایک ہے، سفید اگر رنگ ہے وہ سفید ہی ہے، سفید رنگ کو دیکھ کے آپ سرخ نہیں کہیں گے، نیلا پیلا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سفید کہیں گے۔ اب اس کے اوپر نیلا رنگ کر دیں، اب کیا کہیں گے؟ نیلا کہیں گے، سفید کدھر گیا؟
नफी हो गया, आपने उसको भूल गए, छोड़ दिया। हालांकि रंग सफेद अभी मौजूद है, लेकिन जो उसने नीला रंग हुआ, तो आपने क्या कहा? नीला नजर आ रहा है, हम वही कह रहे हैं कि ये वही कहे ना, लेकिन जो नीला आपको नजर आ रहा है, क्या वो इल्यूजन नहीं है? हकीकत नहीं है, बहरहाल वो हकीकत नहीं, लोग कह रहे हैं, जवाब में वहां से हाजरीन कह रहे हैं कि इल्यूजन है इल्यूजन। जी। अब उसके ऊपर आपने एक और रंग कर दिया। अब ये इल्यूजन की पैज हो गई। तो जब आदम अलैहिस्सलाम इस लफ्ज के करीब तशरीफ दे गए और उन्होंने रंगों को देखा और रंगों की तब्दीली को देखा, तो उनके जहन में क्या आया? क्या आया उनके जहन में भाई? तगय्युर, रंग बरंग बदल, जो रंग नजर आ रहा है बस वो रंग है, नीला रंग है। अब ये नीले के नीचे कितना रंग है, वो है वो है। अब आप सवाल मेरे आपसे है, ये कर्ज धोखे की है, परेशानी की है, बेयकीनी की है या यकीन की है? बेयकीनी। क्यों बेयकीनी की हुई? जब हम यहाँ रंगों की तब्दीली देखते हैं और कोई ना कोई रंग देखते हैं, तो हमारी जिंदगी यकीनी है बेयकीनी है? बेयकीनी। वो कह रहे हैं, हाजरीन कह रहे हैं बेयकीनी। हाजिर बेयकीनी है। तो अब हमारी पूरी जिंदगी में बेयकीनी है। एक दिन का बच्चा जब 10 दिन का होता है, आपको नजर नहीं आता, तो आप कैसे कहते हैं 10 दिन का बच्चा है? बच्चा है वो, लेकिन उसका एक दिन तब्दील होके उसके ऊपर 10 दिन की छाप पैदा हो गई। ठीक है, समझ में आई? जब ये मामला हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हुए। भाई तो मैंने तो सफेद देखा था, ये तो पता नहीं कितना रंग हुआ है। और इस शख्स से उनके अंदर इल्यूजन पैदा हुआ कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। नतीजा क्या निकला भाई? शक, बेयकीनी। नतीजा क्या निकला? जन्नत से बेदखली। नतीजा ये निकला कि असल रंग भूल गया, सफेद रंग गायब हो गया। अब सफेद रंग जहन में आ ही नहीं रहा। ये वो गलती है जो जन्नत में हुई कि यकीन की दुनिया इल्यूजन हो रही। जब यकीन की दुनिया इल्यूजन बदल गई तो जन्नत का तो वो रंग, जन्नत का रंग अगर सफेद है, अगर सफेद है, सफेद तो भूल गए। अब इस बात को फिर समझिए, अल्लाह ताला ने कहा सारी जन्नत तुम्हारी, लेकिन एक तरफ से एक तरफ इसकी तरफ से गौर कर लो। यानी रंग, यानी सफेद रंग के यकीन को न तोड़ना। ये सफेद है और फिर रंग क्या है? इस रंग को ही देखना।
سب کو سمجھے آپ لوگ؟ تو جب یہ ایلیوژن پختہ ہو گیا وہ جنت میں تو ایلیوژن ہے نہیں بھائی. جنت میں رنگ ہے لیکن اس رنگ کا کوئی نام نہیں. صفت اللہ من احسن من اللہ صفت. اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے. ان تمام رنگوں کی نفی ہو گئی. سننا ہی کوئی نہیں. اب آپ جنت سے نکال دیے گئے نافرمانی ہو گئی. اب جنت میں آ کے جو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی چیز بے رنگ آئی ہی نہیں. اب جتنے زیادہ ان رنگوں میں آپ کی دلچسپی بڑھی اسی مناسبت سے کیا ہوا؟ حقیقت جب سفید رنگ بھول گئے کیا ہوا؟ چھپ گئے. نافرمانی ہوتی رہی. اور دوسری بات یہ کہ جنت میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو رہی اور دنیا میں آنے کے بعد ہر چیز تبدیل. درخت وہ رنگین، پھول وہ رنگین، کپڑے آپ کے وہ رنگین، کھانے پینے وہ رنگین. لیکن جنت میں جو رنگ ہے وہ کیا ہے؟ سفید ایک. تو آپ نے اس سفید رنگ کو یا اللہ کے نور کو یا روشنی کو کیا کیا؟ بھول گئے، چھپا دیا، چھپ گیا، بھول گئے. ہم بھول بھی گئے، ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. اب جب جو اس رنگ کو ترک کر دیا تو جنت نے کہا اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں نہیں نکل. جنت میں ایلیوژن نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نظر نہیں ہے. لہذا اب جہاں فریب نظر ہے وہاں چلے جاؤ. تو عالم دنیا میں آ گئے. اب یہ بتائیں میں کپڑوں میں دیواروں میں کوئی بے رنگ دیکھا. بے رنگ کا مطلب یہ کہ ہر رنگ الگ الگ ہوگا، رنگ الگ الگ ہوگا. رنگ یہ لال ہوگا سفید ہوگا، پھلوں میں رنگ ہوگا، دیواروں میں رنگ ہوگا، کپڑوں میں رنگ ہوگا، آدمی میں رنگ ہوگا. اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہم نے سب نے کھو دیا. جب ہم نے سفید رنگ کو نیلے پہ ترجیح دے دیا. اب وہ جنت کا رنگ رہا ہی نہیں. جنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. جنت میں جو رنگ ہے پورے کون سا ہے؟ اللہ. عمر احسن من اللہ سے ہوا. اور اللہ کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب یہ بات سمجھے؟ آج اتنا ہی کروں. السلام علیکم ابا جی. جی ابا جی ہم تھوڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اور کھولوں بس کروں. اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ رنگوں کی دنیا سے آزاد ہو جاؤ. رنگوں کی دنیا سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رنگ جو ہے زمین کی تخلیق ہے اور وہ جو اللہ کا رنگ ہے صفات اللہ وہ اللہ کا رنگ ہے. جنت میں جو ہمارے سے گستاخی ہوئی وہ یہ ہوئی اب اللہ کے رنگ کو نظر انداز کر کے
تخلیق نہیں ہے بہت بڑھیا. یہی اب اس کو جاتے جی سورج میں زیادہ اگر رہیں گے لوگ تو کالے ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, سورج سے نکل جائیے, ایک 10-15 دن سائر میں رہیے, سمجھ ہو جائے. تغیر ہے, رنگ میں تغیر ہے, اللہ کے رنگ میں تغیر نہیں ہے. اب اس کا ایک علاج یہ کہ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اس غلطی کی معافی چاہیں گے, اسی گناہ سے سب اللہ سے آپ قریب ہو جائیں گے. جی کسی کو تو سوال پوچھنا اللہ خبر. جی کسی کو سوال پوچھنا, سوال اس لیے نہیں پوچھنا کہ آپ ابھی تو اس بات کو سمجھے نہیں. ہر جگہ بار بار دہرائیں, بار بار دہرائیں, بار بار دہرائیں, یہ بات بات میں سمجھ آئے گا. السلام علیکم.